آیت نمبر 75 سورہ واقعہ پارہ نمبر 27۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم، صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو آیات مبارکہ ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی عظمت اور اس کی حقانیت کو اور اس کی محفوظیت کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم، یہ لا زائد ہے، قسم کا موقع پر عام عرب استعمال کرتے تھے، تو فلا اقسم کا معنی میں قسم اٹھاتا ہوں بمواقع النجوم، ستاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی۔ مواقع یہ موقع کی جمع ہے، اس سے مراد ایک ستاروں کے لیے جو منزلیں مقرر ہیں وہ بھی ہیں، اور پھر جہاں جا کے یہ ستارے غروب ہوتے ہیں وہ بھی مراد ہے، وہ جگہ بھی اور وقت بھی۔ جس طرح صبح نمودار ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اس سے مراد یعنی ستاروں کی گردش اور اپنے مدار میں جو ایک ان کا سفر ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حیران کن اور پیچیدہ اور مربوط نظام بنایا ہوا ہے، جس کے تحت یہ ستارے اپنی اپنی منزلوں پہ، اپنے راستے پہ سفر کرتے ہیں، گردش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے غروب کا وقت مقرر کیا اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا جو مربوط نظام ہے، یہ رب ذوالجلال نے ہی ان ستاروں کے لیے بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور وسعت علم یہ اس کے اندر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول سے یہ بالکل باہر نہیں، بلکہ یہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے ایک مربوط نظام بنایا ہے۔ تو جو رب ذوالجلال ان ستاروں کے لیے اتنا مربوط نظام بنا سکتا ہے تو وہ عظیم ذات ہے، اور اس نے جو کتاب نازل کی ہے پھر وہ بھی عظیم ہوگی۔ اور ساتھ ہی فرمایا نا کہ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ لَقَسَمٌ، البتہ قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو، عظیم، بہت بڑی۔ کہ یہ جو مواقع النجوم کی قسم اٹھائی ہے اور اس کو بطور استشہاد کے پیش کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قسم اٹھاتے ہیں وہ استشہاد ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو رب اتنا بڑا یہ مربوط نظام چلا رہا ہے، تو اس نے جو کتاب نازل کی ہے وہ بھی کیا ہوگی؟ بڑی عظیم، اور ہر طرح کے عیب اور معاملے سے پاک ہوگی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آگے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، کہ بے شک یہ قسم ہے، لَوْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو، عظیم، بہت بڑی، یعنی اگر تمہیں معلوم ہو جائے نا یہ ستاروں کے حالات وغیرہ، تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے۔ اب ذرا اس کو یعنی جو سائنسی تحقیق ہے اس کے مطابق تھوڑا سا اس پہ نظر دوڑاتے ہیں تو خود یہ معلوم ہو جائے گا کہ واقعتاً یہ کتنی بڑی قسم ہے۔ مثلا آپ دیکھیں جی، سب سے پہلے کہ موجودہ دور میں جو سائنسدان ہیں انہوں نے ایسے بڑے بڑے غاروں کا کھوج لگایا ہے کہ جو اتنے بڑے وسیع ہیں کہ اپنے پاس سے گزرنے والی ہر چیز کو نگل لیتے ہیں۔ ان کو یعنی بلیک ہول کا نام دیا انہوں نے، کہ وہ ایسے بڑے بڑے بلیک ہول ہیں کہ جو اپنے پاس سے گزرنے والی بہت ساری چیزوں کو نگل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں نا کہ ہم اس زمین کی وسعت پہ دیکھیں، نظر دوڑائیں کہ زمین کتنی وسیع ہے، پھر اس کے بعد جو زمین کو روشن کرنے والا سورج ہے وہ اس زمین سے کتنا بڑا ہے، اور پھر اس مدار میں اس سورج سے بھی کئی گنا بڑے اربوں ستارے موجود ہیں، اور بڑی بڑی کہکشائیں موجود ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ زمین کا نظام کتنا وسیع ہے، پھر سورج کتنا وسیع ہے،
اور پھر جو سورج سے بھی بڑے ستارے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں، اور پھر وہ جو جن کہکشاؤں کے تحت وہ ستارے ہیں تو وہ کہکشائیں کتنی بڑی ہیں، وہ کتنی بڑی ہوں گی۔ اور پھر انسان یہ تصور کرے کہ وہ جن بلیک ہول کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ ان بلیک ہول ان کہکشاؤں کو اور ان ستاروں کو نگل جاتی ہے، ان کو غائب کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے۔ تو اب دیکھیں وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ اور پھر جس رب ذوالجلال نے اتنی بڑی بڑی کہکشائیں اور پھر اتنے بڑے بڑے بلیک ہول بنائے، ان کو بھی نگلنے والے، کہ جو بہت سارے ستاروں کو نگل لیتے ہیں، غائب کر جاتے ہیں، پھر نت نئے جو ہے وہ نئی نئی کہکشائیں، نئے نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں اس یعنی کائنات کے اندر۔ تو اب ان کی وسعت اور ان کے بڑا ہونے کو، اور پھر پہلے غائب ہو رہے ہیں پھر اور آ رہے ہیں، اس کو دیکھیں تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات اور اس کی طاقت اور اس کی قدرت کتنی بڑی ہے اور اس کا علم کتنا وسیع ہے۔ اور پھر اس طاقت اور قدرت اور عظمت والے رب نے یہ قرآن نازل کیا، اور پھر یہ قرآن کتنا محفوظ اور کتنا عظیم ہوگا، ہے نا؟ فلا اقسم، پس میں قسم اٹھاتا ہوں، بمواقع النجوم، ستاروں کے ڈوبنے یا غروب ہونے کی جگہوں کی یا ان کی منزلوں کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور بے شک یہ البتہ قسم ہے اگر تم جانتے ہوتے اس بارے میں، عظیم بہت بڑی۔ مشرکین مکہ سے کہا جاتا ہے اس وقت کے دور کے کہ تمہارا اس بارے میں اتنا علم نہیں ہے، تمہیں یہ ستاروں کے بارے میں معلومات نہیں ہے کہ یہ کہکشائیں اور اسی طرح یہ ستارے کتنے بڑے ہیں اور یہ کتنا بڑا نظام ہے، تم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اگر تم جان لو تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ قسم کتنی بڑی ہے، کوئی عام نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو جواب قسم ہے وہ ہے انہو، بے شک یہ، لقرآن، قرآن ہے، کریم، بہت ہی بلند، بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عظمت والا، فی کتاب مکنون، یہ محفوظ کتاب میں ہے۔ مکنون کا معنی ہوتا ہے پردے والی، کہ یعنی ایسی فی وہ ہے نا لؤلؤ مکنون، ایسے موتی جو کہ سیپ کے اندر چھپے ہوں، پردے میں ہوں۔ تو یہاں بھی فرمایا نا کہ فی کتاب مکنون، وہ ایسی کتاب میں ہے جو کہ مکنون ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے۔ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ بروج میں فرمایا نا انہ لقرآن کریم، کہ بے شک یہ جو قرآن مجید ہے یہ فرمایا کہ فی لوح محفوظ، ہاں کہ یہ لوح محفوظ میں ہے۔ تو اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر قرآن مجید میں بھی اسی چیز کو بیان فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ بے شک یہ ام الکتاب میں ہے، یعنی جو تمام کتابوں کی بنیاد ہے، جڑ ہے، یعنی لوح محفوظ، یہ اس میں ہے۔ اور یہ فرمایا ہمارے ہاں بہت بلند اور حکمت والا ہے۔ اور سورہ بروج میں فرمایا نا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ تو لوح محفوظ سے مراد وہ تختی اور وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو وہاں لکھا ہوا ہے، اور پھر جبریل امین اور فرشتہ یعنی جبریل امین وہاں سے تھوڑا تھوڑا اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر جو ہے نا وہ نازل کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور جو اصل ہے فرمایا وہ لوح محفوظ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق وہاں محفوظ ہے۔ اور پھر اس سے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یعنی فرشتے یعنی جبریل امین وہ نازل کرتے ہیں۔ فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب میں ہے، لا یمسہ، نہیں چھو سکتا اس کتاب کو اس جگہ کو، اس کتاب کو الا المطہرون، مگر پاکیزہ۔ اب لا یمسہ الا المطہرون، کہ وہ جو لوح محفوظ میں کتاب ہے، فرمایا کہ اس کو سوائے جو پاکیزہ ہیں یعنی فرشتے کرام بررہ، وہی جو ہے نا وہاں سے لا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی جن یا کسی انسان کی کوئی مجال نہیں کہ وہاں تک پہنچے اور وہاں سے لے کر آئے۔ وہ یہ ایک مشرکین کو جواب ہے ان کے غلط نظریے کا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی قرآن مجید جو ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں، یا کوئی جن آ کے ان کو سناتا ہے، یا کوئی لوگ پڑھ کے ان کو سناتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نہ کسی کاہن کی کہانت ہے، نہ کسی ساحر کی ساحر گری ہے، اور نہ کسی شاعر کے تخیلات ہیں،
بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب اتری ہے، اور یہ لوح محفوظ میں بالکل محفوظ ہے، وہاں تک صرف فرشتوں کی رسائی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مامور کیا ہے وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ فرمایا وہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہیں ہاتھ لگائیں اس کو، نہ چھوئیں اس کو مگر پاک، یعنی مشرک اور پلید اور کافر جو ہے نا وہ اس کو نہیں چھو سکتے، اس کو جو ہے نا وہ چھونے والے پڑھنے والے سے مومن اور پاکیزہ ہے، کیونکہ مومن جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، تو مومن اور پاکیزہ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، باقی کفار جو ہے نا ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور کوئی ربط نہیں ہے۔ اور تیسرا علماء نے اس کا یہ مطلب بھی لکھا ہے کہ لا یمسہ، یہ ہے تو خبر لیکن یہ نہیں کے معنی میں ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن و مجید کو کوئی ناپاک ہاتھ نہ لگائے، یعنی جنبی ہو تو بالاتفاق اس کے لیے ہاتھ لگانا جائز ہی نہیں۔ اور اس سے یعنی زیادہ تر علماء نے، جمہور علماء نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن و مجید کو بھی ہاتھ لگانا مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے پھر قرآن و مجید کو جو ہے نا وہ ہاتھ لگائے پڑھے۔ ہاں ویسے اگر کوئی انسان جو ہے نا وہ زبانی پڑھنا چاہتا ہے بغیر وضو کے تو پڑھ سکتا ہے، جس طرح صورتیں یاد ہیں قرآن و مجید کی، یا جس طرح الفاظ ہیں ان کو بغیر وضو کے بھی انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن و مجید کھول کر اپنے سامنے اس طرح ہاتھ میں لے کر پڑھنا، یہ جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ وضو کیا جائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے کہ قرآن و مجید کو جو ہے نا باوضو ہو کر پکڑا جائے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن حزم کو خط لکھ کے دیے تھے، ان میں یہ بات بھی تھی کہ بھئی قرآن و مجید کو جو ہے نا وہ پاک ہو کر ہاتھ لگائیں، ناپاک ہو کر ان کو ہاتھ، ناپاکی کی حالت میں یعنی بے وضو ہونے کی حالت میں اسے جو ہے نا وہ نہ چھوا جائے۔ اور اگر کسی مقام پر کوئی مجبوری بھی ہو تو کپڑے میں جو ہے نا وہ پکڑ کر اس کو جو ہے نا وہ اس کو ادھر ادھر لے جایا جا سکتا ہے بغیر غلاف کے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا مناسب نہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اس سے مراد جو ہے نا وہ یعنی کفار ہیں۔ تو اس سے یعنی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، مومن بغیر وضو کے بھی اس کو چھو سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، ہاں فرمایا کہ یہ قرآن و مجید کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی طرف سے، یعنی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افبہذا الحدیث، پس کیا تم اس بات کو، افبہذا الحدیث انتم، کیا تم اس بات کو مدہنون، معمولی سمجھتے ہو، انکار کرتے ہو؟ یعنی مطلب قرآن و مجید یہ اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ وہ لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے، اور وہاں صرف پاکیزہ جو فرشتے ہیں ان کی رسائی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو فرمایا کہ اتنی بڑی جو عظمت والی کتاب ہے تم اس کا انکار کرتے ہو۔ اور اسی طرح اس سے مراد یعنی مدہنون کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ تم جو ہے نا وہ اپنا یعنی لاپرواہی کرتے ہو اس سے، کہ مثلا قرآن و مجید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور ہر معاملے میں قرآن و مجید کو جو ہے نا وہ انسان اپنے سامنے رکھے، اسی کے مطابق فیصلہ کرے۔ لیکن فرمایا کہ تم نے اتنی بڑی کتاب کو جو ہے نا وہ معمولی سمجھ کر اپنے پس پش ڈال دیا ہے کہ تم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، نہ پڑھنے کے لیے، نہ پڑھانے کے لیے، نہ سمجھنے کے لیے، اور خاص طور پہ نہ عمل کرنے کے لیے۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے نا وہ قرآن و مجید کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو آج امت مسلمہ نے اس کو بالکل ہی چھوڑا ہوا ہے، اور امت مسلمہ نے اس کو بالکل پس پش ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج جو ہے نا ہماری عدالتوں سے اور امت مسلمہ کی عدالتوں سے جو ہے نا قرآن و مجید کے فیصلے وہ صادر نہیں ہوتے قرآن و مجید کے مطابق، جس کی وجہ سے آج جو ہے نا پوری دنیا میں مسلمان جگہ جگہ پہ جو ہے نا وہ مار کھا رہا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ آج بھی اگر مسلمان قرآن پہ عمل شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں وہی دوبارہ آ سکتی ہیں۔ اور آگے فرمایا وَتَجْعَلُونَ، اور تم کرتے ہو، رِزْقَکُم، اپنا وظیفہ، یہ کہ انکم، بے شک تم، تکذبون، تم جھٹلاتے ہو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن و مجید کو جھٹلانا یہ تم نے اپنا وظیفہ بنا لیا ہے۔ یہاں رزق کا معنی حصہ ہے کہ قرآن و مجید کو جھٹلانا یہ تم نے اپنا وظیفہ بنا لیا ہے، اور تم جو ہے نا وہ
ہر وقت ہر آن ہر گھڑی قرآن و مجید کو جھٹلاتے ہو، تو اس میں مشرکین تو وہ زبان سے بھی جھٹلاتے تھے، قرآن و مجید کا انکار کرتے تھے، اور اسی طرح عقیدے کے اعتبار سے بھی انکار کرتے تھے، لیکن مومن الحمدللہ قرآن و مجید پہ اس کا ایمان بھی ہے، اور اپنی زبان سے بھی قرآن و مجید کی عظمت کو، ہر چیز کو مانتا ہے، لیکن عملی اعتبار سے جو ہے نا وہ مومن بھی اس سے غافل ہے۔ عملی اعتبار سے آج مومن بھی الا ماشاء اللہ الا قلیل، وگرنہ اکثر جو ہے نا وہ قرآن و مجید کے یعنی جو عملی اعتبار سے قرآن و مجید کو جھٹلانا ہے یا قرآن و مجید سے دور ہونا ہے، یہ آج ان ایمان والوں میں پایا جاتا ہے۔ کاش کے ایمان والے جو ہے نا وہ اس بات کی طرف توجہ کر لے کہ قرآن و مجید کا جس طرح جو ہے نا وہ زبانی انکار یہ بھی یہ بہت بڑا جرم ہے، تو اسی طرح عملی طور پہ بھی قرآن و مجید کا انکار اور اس سے دوری اور اس کو اپنے عدالتوں اور تمام چیزوں سے نکال دینا، یہ بھی جو ہے نا یہ قرآن و مجید کے جھٹلانے میں آتا ہے۔ تو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور بناتے ہو تم اپنا حصہ، اپنا وظیفہ کس بات کو، کہ بے شک تم قرآن و مجید کو جھٹلا رہے ہو۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے نا کہ تم جو ہے نا یہ سمجھتے ہو کہ ہم قرآن و مجید کو اگر جھٹلا دیں گے، قرآن و مجید کو اگر نہیں جھٹلائیں گے تو اس کو مان جائے گا تو ہمارا رزق ختم ہو جائے گا اور ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مشرکین کو جو وہاں رزق اور عزت تھی وہ تو بیت اللہ کی وجہ سے تھی، اور یہ قرآن و مجید بیت اللہ کے رب نے نازل کیا ہے، اس کو اگر مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کا رزق دیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جنہوں نے اس وقت انکار کیا اس لیے کہ ہماری سرداری اور ہمارے مال و دولت یہ کہیں ختم نہ ہو جائے، تو ان کا بالآخر ختم ہی ہو گیا، اور جنہوں نے اس قرآن و مجید کو سینے سے لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 3 برے اعظموں تک جو ہے نا پھر وہ حکمرانی عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو آج کے درس میں یہ ساری آیات ہیں یہ عظمت قرآن کے لیے ہیں، کہ پہلے قسمیں اٹھا کر فرمایا یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، لوح محفوظ سے آئی ہے، اور وہاں صرف پاکیزہ کی فرشتوں کی رسائی ہے، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، لہذا تم اس کا انکار نہ کرو، اس پہ عمل بھی کرو اور اس کو اپنی زندگیوں میں لاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔